دور ہوں علم آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے ایک ماہ کے اعتکاف کے عاشقان رسول اور دیگر عاشقان مصطفیٰ، آج 17 رمضان مبارک ہے. آج کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. آج کے دن غزوہ بدر ہوا جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت عظیم و شان فتح و کامیابی عطا فرمائی. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں جو میدان بدر میں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقت انگیز دعا فرمائی تھی اور اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، اس کا ہم ذکر سنیں گے. مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کافر تعداد میں زیادہ تھے. مسلمانوں کی تعداد 313 اور دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ تقریباً 1000. ان کے پاس 100 تیز رفتار گھوڑے، 100 زرہ پوش جنگجو بہادر تھے. بلٹ پروف آج بھی وہ جیکٹ وغیرہ ہوتی ہے نا، تو اس دور کے اندر لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا کہ تاکہ تیر، تلوار، نیزے کا وار جو ہے وہ جسم پر اثر نہ کرے. اس کو کہتے تھے زیرہ. تو 100 افراد ان کے پاس ایسے تھے جو لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے. 700 اعلی قسم کے اونٹ تھے، کھانے پینے کے بڑے ذخائر تھے، ساتھ میں جانور بھی تھے. روزانہ 9 10 اونٹ ذبح کرتے اور پورے لشکر کو کھلاتے. پھر شراب پیتے اور عورتیں ناچتی اور ایسے گیت گاتی کہ جس سے ان کا جوش و جذبہ اور بڑھے. اور دوسری طرف غلامان مصطفیٰ ہیں، چہروں پر اطمینان کا نور برس رہا ہے، دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے. اللہ تبارک و تعالی کا نام مبارک بلند کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے. تعداد کی کمی ہے، سامان جنگ کم ہے، دشمن کثیر ہے، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتے.
اللہ اکبر. اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے. دعا کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا قبلہ رو کی جائے. قبلے سے ہٹ کر بھی دعا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ایک ادب ہے قبلہ رو، اور دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلا دیے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے، مگر بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. عاجزی ہے نا اس میں، انکساری ہے اس میں. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس قدر محویت کا عالم ہے کہ مبارک چادر کندھے مبارک سے نیچے آ جاتی. صدیق اکبر تیزی سے آتے ہیں اور چادر اٹھا کر مبارک کندھوں پر ڈال دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا آپ کے اپنے رب سے یہ دعا کافی ہے، اللہ پاک اپنا عہد پورا فرمائے گا. جبریل امی علیہ السلام اسی وقت حاضر ہوئے اور پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبولیت کا تاج پہنایا گیا. کیا دعا ہے دعائے مصطفیٰ، سبحان اللہ. قبولیت کا صحرا اس کے سر پر ہے، عنایت کا جوڑا اس دعا پر ہے، دلہن بن کے نکلتی ہے دعا. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے اس کو یوں نظم کیا: اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اجابت مینز قبولیت. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی دعاؤں کو قبولیت کا تاج پہنا دیا. 1000 فرشتوں کی مدد آئی، سفید امامے پہن کر آئے. پھر 3000 فرشتے ہو گئے، پھر 5000. سبحان اللہ. تو ہم غلامان مصطفیٰ کو پتا چلا کیسے ہی حالات ہو جائیں زندگی کے، ہمیں اسباب پر نظر نہیں، مسبب الاسباب، جو تمام اسباب کو پیدا کرنے والا ہمارا مالک، ہمارا مولا، ہمارا خالق، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں عزت دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا، ہمیں صحت دینے والا، ہم اس پر نظر رکھیں، دعا سے غافل نہ ہوں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا کے طفیل، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے غلاموں کو کامیابی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان کو چاہیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، اور اللہ تعالی کو رب کہہ کر پکارنا بہت ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے آداب، دعا کی قبولیت کے اوقات، یہ ہم 2 دن سے سن رہے ہیں، آج مزید عرض کرتا ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے خاص جو اوقات ہیں، اس میں ایک وقت ہے شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن، پھر جمعے کے دن غروب آفتاب سے کچھ پہلے، سورج غروب ہو، سن سیٹ ہو، اس سے کچھ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس لمحہ دعا کرتی تھیں اہتمام کے ساتھ۔ آپ اپنی کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کھڑا کر دیتی، وہ عرض کرتی کہ سورج ڈوب رہا ہے یا ڈوب چکا، اور آپ فوراً دعا میں مشغول ہو جاتے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بدھ کے دن، وینسڈے کو، ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے نا، مسجد کے لیے آئیں تو مسجد کی طرف آتے ہوئے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب تکبیر ہوتی، اقامت ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب امام کہتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، تو آمین آہستہ کہنا ہے، سنت ہے، اور اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو زبان سے آمین کہیں اور دل میں جو مراد ہے اس کو حاضر کریں۔ اللہ تو دلوں کی جانتا ہے نا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو ہر باریکی کا جاننے والا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی آیت پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں کوئی، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک سننے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آب زمزم شریف پینے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ علم نافع کی دعا کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رب کی بارگاہ میں، اور علم نافع، وسیع رزق اور ہر مرض سے شفا۔ تو آب زمزم شریف پی کر دعا یاد کر لیں، کوئی ایسا ماحول اپنائیں جس میں دعائیں یاد کرائی جائیں۔ جب مرغ بانگ دیتا ہے اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ، بلکہ روایت میں، کہ یہ مرغ جو ہے یہ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی مجلس ہو، محفل ہو، اجتماع ہو، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب لوگ جمع ہو کے تلاوت کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، پھر دعائیں ہوتی ہیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا موقع اور وقت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اجتماعی اعتکاف دعاؤں کی قبولیت کا موقع۔
ہفتہ وار اجتماع دعاؤں کی قبولیت کا موقع، مدنی قافلے میں اجتماعی طور پر جمع ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا موقع. اسی طرح مختلف کورسز ہوتے ہیں، نماز سیکھنے کے، 12 مدنی کام سیکھنے کے، اصلاح اعمال کے. یہ جب جمع ہوتے ہیں یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مواقع ہیں. اللہ پاک ہمیں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مغفرت کا عشرہ ہے، آئیے ہم مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.